مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران محترم، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے، احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید جیسی عظیم الشان، عظیم المرتبت، جلیل البرہان، یعنی جس کی دلائل نہایت عظیم الشان ہے، ایسی کتاب سے ہمیں نوازا ہے۔ کیا نام ہے اس کتاب کا؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید رہبر ہدایت ہے، منشور انسانیت ہے۔ قرآن مجید ایسی لازم اور لابدی کتاب ہے، ضروری کتاب ہے کہ جس کے بغیر انسانیت کو صحیح راستہ ملنا مشکل ہے۔ قرآن مجید ایسی عظیم المرتبت کتاب ہے کہ جس کا ہم پلہ دوسری کوئی کتابوں میں موجود نہیں۔ قرآن مجید ایک ایسی اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ اس جیسی کوئی نعمت نہیں۔ حتیٰ کہ قرآن مجید انتہا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت سے نکلا ہوا ہے، اور قرآن مجید ہر دور میں ہر انسان کی رہبری اور رہنمائی کا کام کرتا ہے۔ آئیے آج کے دور کے اس تناظر میں قرآن مجید ہماری کیا رہبری اور رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ جو آیت قرآنیہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، اس میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا بہترین ارشاد مذکور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں۔ کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب سے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کی جانب سے رہبر، اللہ کی جانب سے رہنما ہم اور آپ کے لیے ہے۔ تو آپ کے ساتھی، آپ علیہ السلام کے صحابہ وہ کیا ہیں اور وہ کون ہے؟ قرآن مجید اسی سے متصل بیان کرتا ہے
والذین معه اشداء علی الکفار. صحابہ کی صفات میں سب سے پہلی صفت قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، کفار پر بڑے تیز ہیں، ان کی نگاہ کفار کے سلسلے میں بڑی چست ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور مسلمان آپس میں، صحابہ آپس میں ایک دم بالکل ایک دوسرے کے لیے نرم خو ہے، ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیں جیسے کہ بھائی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیں جیسے کہ جسم کا ایک عضو دوسرے عضو کے لیے ہوتا ہے، ایسے ہیں جیسے کہ ایک دوسرے کے لیے انتہائی رحم دل، مہربان، آپس میں اخوت اور بھائی چارگی سے کام لینے والے ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تیسری صفت تراہم رکعا سجدا. تو جب بھی انہیں دیکھے یا تو انہیں دیکھے تو حالت سجدے میں یا حالت رکوع میں انہیں پاوے. یعنی صحابہ کا اجتماع اکثر مسجدوں میں ہوا کرتا تھا. جیسے ہماری جمگٹھے، ہماری بیٹھکیں نکڑوں پر، چوراہوں پر عام ہے، صحابہ آپس میں جب بھی ان کا زیادہ تر ملنا بیٹھنا ہوا کرتا تھا وہ مسجد میں مل بیٹھتے تھے. اور جب مسجد میں مل بیٹھا کرتے تھے تو ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے کہ فلاں صحابی رکوع میں ہے، فلاں صحابی سجدے میں ہے، فلاں صحابی قیام میں ہے، چلو میں بھی رکوع سجدہ اور قیام میں لگ جاتا ہوں. ایسی ان کی صفات تھی. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ اللہ کے فضل کو اور اللہ کی بخشش کو تلاش کرتے تھے. صحابہ اللہ کی بخشش کو، اللہ کی مہربانی کو، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے تھے. یہ قرآن مجید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفات بیان فرمائی. اللہ کے رسول کی سب سے بڑی صفت قرآن نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور دوسری صفت محمد الرسول اللہ. اللہ کے رسول کی عظیم صفت یہ ہے کہ آپ بہت اعلیٰ درجے کے اخلاق کے مالک ہیں. اور دوسری صفت قرآن مجید نے یہ بیان فرمائی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں. اور کیسے صفات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالا مال تھے کہ ایک زندگی پر اگر آپ نگاہ دوڑائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں کہ ابھی پیدائش ہو نہ پائی تھی کہ اس سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کو اللہ رب العزت دنیا سے اٹھا لیتے ہیں اور ابھی دودھ پیتے بچے ہیں اور دودھ کا زمانہ ختم ہوا. 4 سے 6 سال کی عمر ہوئی کہ والدہ ماجدہ کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے اور 8 سال کی عمر میں دادا مبارک بھی اس دنیا سے فنا ہو جاتے ہیں اور 12 سال کی عمر میں چچا جان بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. کیسے کیسے حالات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور گزر کر کے انسانیت میں اپنا وہ نام پیدا کیا کہ 1400 برس بعد بھی ان کا نام لینے پر لوگ موجود ہیں. آپ دیکھیے آج کل کے نیوز چینلز میں کس انداز سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ بتلائیے کیا دیگر مذاہب میں، دیگر اقوام میں، دیگر تنظیموں میں کوئی ایسا ایک شخص بھی گزرا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو؟ جیسا بھی نہیں گزرا. چنانچہ The 100 ایک کتاب لکھی گئی اور اس کتاب کا لکھنے والا ایک عیسائی مورخ ہے. بتلائیے مجھے عیسائی مورخ سب سے پہلے اگر اس نے کسی کا نام لکھنا چاہیے تھا تو کس کا نام لکھنا چاہیے تھا؟ بتائیے. وہ عیسائی ہے. اگر کوئی ہندو مت، بدھ مت اپنے اچھے لوگوں کے نام
وہ لکھنا چاہے تو سب سے پہلا وہ نام کس کا لکھے گا؟ ظاہری بات ہے اپنے مذہب کے پیروکار کا وہ نام لکھے گا، لیکن The 100 کا مصنف جس نے 100 لوگوں کی زندگی اور 100 لوگوں کے سوانح خاکے کو جمع کیا، وہ جب نام لکھتا ہے سب سے پہلا نام اگر وہ کسی کا لکھتا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا جناب سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہے کہ جن کا اعتراف غیر بھی کرنے پر مجبور ہے۔ اپنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے اپنے جان و تن میں لیے پھرتے ہیں۔ چنانچہ کیا ہی بہترین کسی نے بات کہی کہ اگر اس دور میں، اگر اس زندگی میں، اگر اس میں ہماری زندگی میں ہم کسی کو نمونہ بنانا چاہتے ہیں اور ہم کسی کو اپنا پیروکار بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لینا چاہیے۔ اور اسی بات کو قرآن مجید کے 21ویں پارے کے سیکنڈ لاسٹ صفحے میں اللہ رب العزت نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے واضح فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ یقیناً تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین طرز ہے، ایک بہترین انداز ہے، اسی کو اپنے اندر اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہری بات ہے جس بات کو قرآن لکھ دیتا ہے اور جس چیز کو اللہ رب العزت لکھ دیتا ہے اور قرآن مجید میں جو چیز آ چکی ہے وہ آخری لکیر ہوا کرتی ہے، وہ پتھر کا نشان ہوا کرتی ہے، وہ کبھی مٹا نہیں کرتی، وہ کبھی غلط نہیں ثابت ہو سکتی، وہ کبھی جھوٹ نہیں ثابت ہو سکتی۔ اسی لیے آج کے زمانے میں ہمیں بھی اگر اپنا پیروکار، ہمیں بھی اگر اپنا کوئی ہیرو منتخب کرنا ہے تو ہمیں بھائیوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کے پیارے پیغمبر اور رسول ہے انہیں ہمیں اپنا رہبر منتخب کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی احادیث مبارکہ میں پڑھیے، قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، جب آپ سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیجئے، آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کو دیکھ لیجئے، قرآن مجید کو کسی کی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھ لیجئے۔ سبحان اللہ، دو جملوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کی ساری تعریف آپ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی۔ قرآن مجید کا جو اگلا حصہ ہے جو قرآن مجید کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ جو ارشاد فرما رہے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار، والذین اور جو لوگ معہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء بہت زیادہ سخت ہے، علی الکفار کافروں پر۔ قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ اصحاب مصطفیٰ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ و جدال کے موسم میں اور آپ رضی اللہ عنہ اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کفار کے ساتھ جب ان کے معاملات ہوا کرتے تھے تو نہایت سخت ہوا کرتے تھے اور سخت رہا کرتے تھے۔ کسی نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ اس سے مراد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے کہ جو کفار پر انتہائی سخت اور انتہائی تیز اور کفار سے انتہائی شدت سے کام لیا کرتے تھے۔ آج کا معاشرہ دیکھ لیجئے، آج کا ماحول دیکھ لیجئے، ہماری یہ عادت ہو گئی اور ہمارا یہ کلچر ہو گیا کہ ہم غیروں کے ساتھ نہایت نرم روح ہو گئے، غیروں کے ساتھ نہایت نرم رویہ اختیار کرنے والے ہو گئے۔ اگر غیر کا گراہک ہماری دکان میں آ گیا
تو ہم 50 روپے کم کرنے والے بن گئے، لیکن اپنوں کے ساتھ کیا حالات ہیں کہ اپنوں سے بے روی اور اپنوں سے بے رخی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے چہرہ دیکھنے کو بھی پسند نہیں کرتے، سلام کرنے کو بھی پسند نہیں کرتے۔ اپنا گراہک جب ہماری دکان پر آ جاتا ہے ہم یہ کہتے ہیں، اور دوسروں کی غیروں کی زبانوں کو ہم نے اپنے دلوں میں لے لیا، اور زبان قال و حال سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنا ہے، کیا دے گا 2-5 روپیہ، جو نفع دینا ہو دے دو بھائی۔ ہم اپنوں کے لیے کسی چیز میں نرم رویہ اختیار کرنے کے اپنے آپ کو مستحق تک نہیں سمجھتے، اور غیروں کی گود میں ہم جا بیٹھے ہیں۔ دیکھیے آپ، ہمارا آپسی ماحول کتنا برا دن بدن ہوتا چلا جا رہا ہے، اغیار سے دوستی ہماری کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ 2-5 روپیوں کی خاطر، 2-5 پیسوں کی خاطر اور کچھ نام بڑھ جانے کی خاطر ہم لوگ اپنے آپ کو کتنا غیروں کی گود میں بٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو ہم مسلمانوں سے کتنا دور کیے بیٹھے ہیں، اور پھر ہم ہی آپس میں آپسی رونا یہ روتے ہیں، ہمارے لوگ تو ہے ہی ایسے۔ بھائی، جب ایمانی صفت اس کے اندر پیدا ہو گئی، جب وہ اللہ کو ماننے والا بن گیا، جب اس نے اللہ کے نام کا اقرار کر لیا، جب اس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، تو کافروں کی ہزاروں صفت پر اس کی یہ صفت بھاری ہو گئی۔ کافروں کی ہزاروں صفت پر اس کا ایمان لانا، اس کا اللہ کے رسول کو محمد عربی ماننا، یہ تمام کفار کی صفات پر غالب ہو گیا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ وجہ امتیاز ہمارے نزدیک دیگر صفات بن جاتی ہے، اور ہم دیگر صفات سے مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو تولنے لگ جاتے ہیں، جبکہ قرآن مجید صحابہ کی یہ صفت بتلاتا ہے، اشداء علی الکفار، کہ وہ کفار پر بڑے سخت صحابہ ہوا کرتے تھے، اور رحماء بینہم، آپس میں انتہائی مہربان نرم دل ہوا کرتے تھے۔ اور ہم یہ بات ہے، آپس میں ہم نرم دل تو دور کی بات ہے، ہم برابر دل کے بھی نہ رہے، ہم تو ایک دوسرے سے بالکل ٹوٹ چکے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کا چہرہ تک دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ بہت ہو گیا، جنازے میں ہم چلے جاتے ہیں، اور عیاری تو اتنی بڑھ گئی ہے ہماری آپس میں کہ باپ بیٹا اور بیٹا باپ سے تک بعض دفعہ ناراض نظر آتا ہے، اور ایک دوسرے کو سلام کرنے کی تک ہمارے اندر، ایک دوسرے کو سلام تک ہم نہیں کرتے ہیں۔ ایسا ہی مسائل ہر چھوٹی سے بڑی جگہ میں آپ لے لیجئے۔ مسجد میں ہمارا مؤذن صاحب کے ساتھ کیا رویہ رہتا ہے، ہر جگہ دیکھ لیجئے۔ اللہ کے گھر کو جس نے سنبھالا ہوا ہے، امام سے بڑھ کر کے مؤذن مسجدوں کو سنبھالا دیتے ہیں۔ بتلائیے مؤذنوں کے ساتھ مسلمانوں کا کیا رویہ ہے؟ کیا وہ آپ کے مقتدا نہیں ہے؟ کیا ان کی تکبیر پہ آپ کی نماز شروع نہیں ہوتی؟ کیا ان کی اذان سے آپ مسجد میں نہیں آتے؟ کیا وہ آپ کو نماز کی اطلاع نہیں دیتے؟ کیوں پھر ہمارا رویہ ان کے ساتھ اتنا بے غیرتانہ کیوں ہے؟ اور کیوں ہم ان کے ساتھ اتنے برے رویے سے پیش آتے ہیں؟ پیشاب آپ کر کے جاتے ہیں، پیلا پن آپ کا ہوتا ہے، کھڑے ہو کر کے آپ پیشاب کرتے ہیں، پانی مؤذن صاحب ڈالتے ہیں، آپ کی خدمت وہ کر رہے ہیں، اور ڈھنگ سے آپ ان کو سلام تک نہیں کرتے۔ امام صاحب کی بات ابھی دور رہنے دیجیے۔ یہ مسجد کا حال ہے۔ گھر میں دیکھ لیجئے، جب گھر میں داخل ہو گئے، ہمارا اور بیگم کا کمرہ بند ہو جاتا ہے، والدین سے السلام علیکم، کیسے ہیں ابا جان؟ السلام علیکم اماں، کیسے ہیں آپ؟ یہ کہنا بھی دور کی بات ہو گئی۔ گھر میں ہمارا یہ حال، مسجد میں ہمارا یہ حال، نوکروں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ آپ اگر کسی ادارے کے ذمہ دار ہیں، آپ اگر کوئی بڑی شاپ چلاتے ہیں، آپ اگر کسی ہوٹل کے مالک ہیں، آپ کسی ریسٹورنٹ کے آپ مالک ہیں، آپ کے پاس بڑے غلے کی آمدنی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے آپ کا رویہ آپ کے نوکروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیسے الفاظ اور کیسے القاب سے آپ ان کو پکارتے ہیں، حالانکہ آپ اللہ رب العزت نے آپ کو اس کے گھر چلانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ جیسے اس کے گھر چلانے کا آپ کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، آپ اس کے اخلاق کے سنورنے سدھرنے کا بھی ذریعہ بنتے۔ کچھ دنوں بعد ہوتا یوں ہے، اس کے پاس بھی پیسے آ جاتے ہیں، وہ بھی کچھ دولت اکٹھا کر لیتا ہے، وہ بھی جب اپنی شاپ اپنی دکان
اور اپنا کوئی کام شروع کرتا ہے اس کا بھی رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا ہمارا رویہ اس کے ساتھ تھا. سلسلہ بسلسلہ یہ معاملہ چلا آ رہا ہے. اس کو یہیں پر تھما دیجئے, یہیں پر روک دیجئے, یہ ہمارے معاملات کو اپنے سے سدھارا دیجئے. آگے چل کے یہ معاملات سدھارنے پر خود بخود آ جائے. اگر ہم یہ رونا روئے کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا, آپ سے نہیں ہو سکتا, پوری دنیا سے نہیں ہو سکتا, آپ سے ہو سکتا, پوری دنیا سے ہو سکتا, کیا وجہ تھی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کے دامن میں جہاں کوئی جانا تک پسند نہیں کرتا تھا, ایسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آپ نے جنم لیا, ایسے معاشرے سے آپ ایک اکیلے تنہا فرد آواز اٹھاتے ہیں, حق کی صدا بلند کرتے ہیں, اور آج 2-3 ہزار بلکہ ساری دنیا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا ڈنکا بجا ہوا ہے. کیا وہ 2-4 افراد تھے؟ کیا وہ 5-7 افراد تھے؟ ابتدا تو ایک ہی فرد سے ہوئی تھی جس کا نام میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اکیلے اٹھے تھے, تنے تنہا اٹھے تھے, اور آج تک آپ کا نام روز روشن کی طرح آیا ہے. آپ کے نام پر کسی کے آج آنا تک کوئی برداشت نہیں کرتا ہے. کیا بات ہے؟ اکیلے تنے تنہا اٹھے تھے اور سارے عالم میں روشنی پھیل گئی. آج کیا بات ہے؟ آپ بھی اسی نبی کی امت میں ہیں, ہم بھی اسی نبی کی امت میں ہیں. ہم کیوں یہ نہیں سوچتے کہ ہم جس کو ماننے والے ہیں انہوں نے سارے عالم میں اپنا نام روز روشن کی طرح عیا کر دیا, اور اپنے آپ کو صورت سے زیادہ اپنے علم سے, اپنے عمل سے, اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے روشنی پھیلا گئے. ہم بھی تو ان کے نام لیوا ہے, آخر ہم کیوں ان کے اعمال اور اخلاق پر عمل نہیں کرنے والے؟ یہ جو معاشروں میں تنزلی آ رہی ہے, اس کی وجہ صرف اور صرف میں ہوں. ایسا ہم میں سے ہر فرد اگر سوچ لے تو انشاءاللہ یہ تنزلی دور ہونا شروع ہو جائے گی. صحابہ کی صفات, یہی صفات صحابہ نے اپنائے تھے تو پوری دنیا پر صحابہ فتح مند, اور پوری دنیا کو صحابہ نے اپنے گریباں میں بند کر لیا تھا. کیا صفات تھی؟ وہی قرآن مجید کی صفات تھی. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, ایک دوسرے کی خاطر ایثار کا جذبہ ایسا تھا, ایسا ایثار کا جذبہ تھا. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان تشریف لائے, کہنے لگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مہمان ہوں, میری میزبانی فرما لیجئے. آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. آپ نے صحابہ سے فرمایا ارے اللہ کے رسول کا ایک مہمان آیا ہوا ہے, کوئی ہے اس کی میزبانی کرنے والا؟ ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں میں ان کی میزبانی کروں گا. اپنے گھر لے جاتے ہیں, گھر لے جا کر کے اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی کہتی ہے تھوڑا سا ہے, اپنے بچے کچھ کھا لیں گے, 1-2 لقمے ہم تم کھا لیں گے اور رات بسر ہو جائے گی. کہتے ہیں آج تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہمارے گھر تشریف لائے ہیں, بچوں کو بہلا بسلا کر کے سلا دیجئے, ہم تم بھی رات بھر بھوک پیاس برداشت کر لیں گے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہمان, جو صحابی ہمارے گھر تشریف لائے ہیں, وہ کچھ کھانا کھا لے, ان کی رات گزر جائے. آپ رضی اللہ عنہ اور آپ کی بیوی اپنے بچوں کو سلا دیتے ہیں اور ایک پلیٹ میں کھانا صحابی کے سامنے رکھ دیتے ہیں. بیوی سے کہتے ہیں کہ چراغ کو اس طرف کر دو, اور خود ایکٹنگ کرتے ہیں, نقل کرتے ہیں گویا وہ کھانا کھا رہے ہیں, حالانکہ وہ کھانا نہیں کھا رہے ہوتے, اور وہ صحابی کھانا کھا لیتے ہیں. ان کی رات گزر جاتی ہے. رحماء بینہم کی مثال صحابہ یوں دیتے ہیں, خود تو بھوکے رہے, عورت بھوکی رہی, بچے بھوکے رہے, لیکن کوئی دوسرا مسلمان بھائی صحابی کا مہمان جب ہمارے گھر آیا اسے بھوکا نہیں رہنے دیا, اسے کھلا پلا کر کے سلا دیا. یہ آپسی مہربانی, یہ آپسی رحم و کرم ہمارے درمیان تھا. آج کیا بات ہے, ہمارے پڑوس میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو بیمار کرسی کی تک ہمیں فرصت نہیں ہے, ہم اس کے گھر نہیں جا سکتے, ہم اس کے گھر نہیں پوچھ سکتے, 2-5 ہزار کا تعاون ہم اس کا نہیں کر سکتے, اپنے جیب کو تھوڑا سا ہلکا ہم نہیں کر سکتے. اگر کسی کا بچہ پڑھ رہا ہو, اس کے ایڈمیشن کے لیے کچھ فیس کی ضرورت ہو,
تو بڑی بڑی تنظیمیں بڑا کام کر رہی ہے، تنظیموں کو چھوڑ دیجئے، ہم آپ کی اور میری بات کرتے ہیں کہ ہم اور آپ کسی بچے کے ڈونیشن کے لیے، کسی بچے کے، کسی بیمار کے بیمار کرسی کے لیے ہم اس کے لیے کیا خرچ کرتے ہیں، اور ہم اس کے لیے کیا دل رکھتے ہیں، ہمارا اس کے لیے کیا جذبہ ہوتا ہے، ہمارا اس کے لیے، ہمارے دل میں اس کی کتنی جگہ رہتی ہے، اور ہم اس کو کتنا اپنائیت سے سوچتے ہیں۔ یہ اگر ہم ہمارا اور صحابہ کا اندازہ لگائے تو وہ آسمان پر ہے، وہ اوج ثریا پر ہے، وہ عرش کے نیچے ہے، اور ہم زمین کے نیچے دفن ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ جہاں سے سورج نکلتا تھا، جہاں سورج غروب ہوتا تھا، جہاں تک چاند کی روشنائی سے لوگ کچھ اپنے لیے راہ اختیار کرتے تھے، جہاں ستارے لوگوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتے تھے، صحابہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے تھے، اور ہماری مثال ایسی ہو گئی، ہم گویا قبر میں ایک مردے کی طرح دفن ہے، ہمارے ضمیر بھی بالکل مردہ ہے، ہمارے اعمال بھی بالکل مردہ ہے، ہمارے اخلاق بھی بالکل مردہ ہے، ہمارے افعال بھی بالکل مردہ ہے۔ اسے جاگروک، اس کو زندہ کرنے کی کوشش کیجئے، فکر کیجئے، اور یہ کوشش اور یہ فکر اور اس کو زندگی میں پیدا کرنا کوئی دوسرا نہیں کرنے والا، آپ کو خود کرنا ہوگا، مجھے خود کرنا ہوگا۔ میری زندگی میں کیا کیا میں اچھائیوں کو پیدا کر سکتا ہوں، مجھے خود نوٹ کرنا ہوگا اور اس کو اچھائیوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہوگا۔ میں ہی اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتا ہوں اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی کو گزارتے ہوئے۔ کوئی دوسرا مجھے آگے نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا مجھے آگے نہیں بڑھا سکتا، کوئی دوسرا مجھے آگے نہیں لے جا سکتا۔ صحابہ کی صفات کو اپناتے ہوئے میں خود ہی آگے بڑھ سکتا ہوں، یہ سوچ ہمیں بنانا ہوگا۔ اور صحابہ کی اگلی مثال کیا بیان فرمائی قرآن مجید میں؟ تراہم رکعا سجدا، تو انہیں دیکھیں گا کہ وہ رکوع کی حالت میں ہے یا سجدے کی حالت میں ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل کو، اس کی بخشش کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ رکوع سجدہ، جمعہ کی جمعہ نماز پڑھنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا، اور صحابہ کو جب دیکھو جب وہ رکوع سجدے میں ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بنا عذر 3 جمعے بنا عذر چھوڑ دیے، اللہ رب العزت اس کے دل میں مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ مہر جب دل میں لگ جاتی ہے پھر اس کے آگے ضلالت اور گمراہی کھل جاتی ہے۔ جیسا دل کھل جاتا ہے تو نورانیت دل میں آ جاتی ہے، اور اس سے اعمال نورانی ہونا خود بخود شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ مہر لگ جاتی ہے تو ضلالت دل پر کھلتی ہے، اور گمراہی کے اعمال و افعال پر انسان خود بخود چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ مہر اس کا ابتدائی مرحلہ ہوتی ہے۔ اس لیے بھائیو، اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنائیں، اپنے آپ کو آپس میں ہمدردی اور آپس میں نرم روئی، آپس میں اخوت، محبت، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے دل بڑا کر کے رہنے والا بنائیں۔ ہمارے لیے، ہمارے گلی محلے والوں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے بھائی بہنوں کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، اعزاء و اقربا کے لیے ایک بڑا دل ہونا چاہیے، ایک بڑا دل ہونا چاہیے۔ اور یہ دل بڑا ہونا، اس کے لیے اللہ رب العزت سے ہمیں دعائیں بھی کرنا چاہیے، کہ دعاؤں سے وہ ملتا ہے جو اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ رب العزت تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو صرف اور صرف دعائیں ہی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ اس لیے اگر ہمارے دلوں میں سنگ دلی ہے، نفرت ہے، ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے، اللہ رب العزت سے مانگیے۔ اگر یہ ہمارے مقدر میں نہ بھی ہوگی، اللہ رب العزت ہم تمام کو یہ چیز عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ صحابہ کی جو صفات آپ کے سامنے بیان کی گئی، اللہ رب العزت اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا